اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوا ہے اس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل اور سارا حساب کتاب جو بھی تھا اس دور کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم صرف بت پرست نہیں تھی بلکہ ان کو جو کچھ ملتا تھا وہ اسی پہ شروع ہو جایا کرتے تھے، جیسے آج موجودہ ہندوستان کا جو حالات ہے، جس کو جو چیز ملتی ہے وہ اسی کو خدا بنا لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، چاند پرست بھی تھی اور سورج پرست بھی تھی، یعنی ان کے سامنے جو کچھ آیا انہوں نے اس کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ تو اب دیکھیں مختلف قومیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں، یا یوں سمجھے کہ مختلف مذہب ہے، اور ہر مذہب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ٹاکرا اور مناظرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بت پرست تھے، ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا اور باقاعدہ مجادلہ بھی ہوا، جھگڑا بھی تو ظاہر ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے اب یہاں پہ بت پرستوں کی بات پیچھے ہوئی ہے، اب ذرا ستارہ پرست اور چاند پرست اور سورج پرستوں کی بات دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جی یہ جو بت پرست ہے یہ تو غلط ہے، ہم نہیں بتوں کو پوجتے، ہم تو ستاروں کو پوجتے ہیں، کیونکہ وہ بلند بھی ہیں اور چمکتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اچھا فلما جن علیہ اللیل، قرآن مجید فرماتا ہے جب رات چھا گئی، رأى کوکبا، جب رات چھا گئی اور انہوں نے ستارے کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کیونکہ آپ کو دلیل دی گئی تھی کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ جب صبح ہونے لگی، سورج جب طلوع ہونے لگا، تو جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو قال لا احب العافلین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، فرمایا لا احب العافلین، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والوں کو میں پسند، اور خدا ہو اور خدا ہی ڈوب جاتا ہے، جب جس کا خدا ہی ڈوب گیا پیچھے مخلوق کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیسا خدا ہے جو خود ہی فارغ ہو چکا ہے، جس کا خدا ویلا ہے اس کی مخلوق تو ویسے ویلی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا نہ بھائی یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جس کی تو بیچارے کتنی پاور ہے کہ ابھی سورج طلوع ہوا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے، اس کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا، فرمایا ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری قوم آ گئی، انہوں نے کہا جی نہیں یہ ستارے والے غلط ہیں، ہم تو چاند کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، چاند کیونکہ ستاروں سے بڑا ہے۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا، فرمایا جب آپ نے چاند کو دیکھا بازغا، تو ہوا کیا، کیونکہ وہ چمک رہا تھا، بازغا چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روشنی بھی جاتی رہی، یعنی اب دیکھیں نا 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ 24 تک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو فلما آفلا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال لئن لم يهدني ربی، آپ نے فرمایا میری قوم، اے میرے تمہیں پتہ کوئی نہیں، لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی شروع سے ہدایت پر ہوتا ہے، یہ نبی کی شان ہے، نبی پیدا ہوتے ہی ہدایت پر ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ہدایت پر ہے۔ دیکھیں نا جی، عیسیٰ علیہ السلام شروع سے کہہ رہے ہیں کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، مجھے رب نے نبی بھی بنایا ہے، برکت والا بھی بنایا ہے، کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ شروع سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نبی شروع سے پیدا ہوتے ہی نبی ہدایت پر ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی۔ یاد رکھیں اس پر بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، یاد رکھیں نبی شروع سے نبی ہوتا ہے، نبی شروع سے ہی نبی ہوتا ہے، ہاں اپنی نبوت کا جو اعلان کرتا ہے وہ 40 سال کے بعد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوتے، تب سے نبی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں جی ارواح انبیاء، وہ تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت کے لیے مخصوص کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پیدا ہوں گے، پیدا ہوتے ہی نبی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ ہے کہ اعلان نبوت کا ایک ٹائم رب نے رکھا ہے کہ جب وہ 40 سال تک پہنچتے ہیں تو پھر نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اس وقت کلام کیا ہے، باقی بعد میں کلام نہیں کیا، بعد میں ویسے ہی روٹین کے مطابق جیسے بچے بولتے ہیں اس طریقے سے بولتے گئے ہیں۔ وہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے شروع، کیونکہ ظاہر والدہ کی برات بھی ظاہر کرنی تھی، والدہ کی تصدیق بھی کرنی تھی کہ میری والدہ ایسی
نہیں ہے جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو، یعنی کوئی الزام وغیرہ جو لگا رہے ہو وہ یہ الزام سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لاکونن من القوم الضالین، تو میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ میں تمہارا حال دیکھ رہا ہوں، کوئی پتھروں کے آگے کھڑا ہے، کوئی چاند کے آگے کھڑا ہے، کوئی سورج کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ تو میرا رب بھی ہے جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرنا کوئی آسان بات ہے، جہاں بادشاہ بھی کافر ہو چکا، یعنی کافر ہو چکا ہے، کافر ہے بلکہ وہ تو سب سے بڑا کافر تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی جہاں پہ بادشاہ بھی دشمن ہے، جہاں پہ رعایا بھی دشمن ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک واحد ایک ہی شخص ہے پوری روئے زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے اور دلیلیں دے دیے جا رہا ہے۔ جو بھی تحریک اس کے سامنے آتی ہے، جو تنظیم اس کے سامنے کھڑی ہے، یا جو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہر کسی کو اس کے دلیل کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، نمرود نے کہا میں خدا ہوں، تو اس کو جو اس کے خدا ہونے کی جو اس کی دلیل تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی مطلب انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں۔ اب عقل سے پیدل نے کیا کیا؟ دو بندے منگوا کے ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، دو قیدیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی آپ اندازہ لگائے وہ کتنا عقل سے کودن قسم کا بندہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اس کو کسی اور دلیل سے سمجھانا پڑے گا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے نا، تو اگر اس کو زندہ اور مردہ کہنا سمجھ رہا ہے، ایک کو چھوڑ دینا اور ایک کو مار دینا، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا چل پھر اسی بات پہ آ جا۔ فرمایا تیری عقل کا اندازہ تو میں نے لگا ہی لیا ہے، تو عقل سے ویسے پیدل ہے، فرمایا اسی بات پہ آ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو مغرب سے لا۔ فبہت الذی کفر، اب چپ ہو کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہی شخص ہے یار، بادشاہ سے لے کر نیچے تک جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہر کسی کے سامنے رب کی دلیلیں دے رہا ہے، اسی کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایویں نہیں رب نے شان عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء کے اندر سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے تو حضور ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا تیسری قوم مخلوق آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہہ رہے جی ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑیں، کہہ رہے جی یہ سورج والے بھی غلط ہے، یہ اپنا یہ ستارے والے بھی غلط ہے، چاند والے بھی غلط ہے، ہمارا خدا دیکھیں وہ واہ سرا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ پڑا ہے۔ کہا جی کیا ہے تمہارا خدا؟ کہا دیکھیں یہ جو سورج ہے نا یہ ہمارا خدا ہے۔ فلما رأى الشمس، فرمایا جب انہوں نے سورج کو دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، بازغۃ، وہ ذرا چمک رہا تھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ جو یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے، چلو۔ فلما آفلت، سورج بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کر رہے ہو نا میں اس سے بیزار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا عقل سے پیدل ہو، تمہارے ایسے خدا ہیں بے وقوف قسم کے تم نے بنا رکھے ہیں، کوئی کسی کو ٹکتا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی رات کو نکلتا ہے دن کو نظر نہیں آتا، کوئی دن کو نکلتا ہے رات کو نظر نہیں آتا، یہ کیسے خدا ہے؟ فرمایا میرے خدا کون سا ہے؟ فرمایا انی وجہت، فرمایا آؤ ابراہیم علیہ السلام کا خدا دیکھو، فرمایا انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا ہے، وجہ للذی فطر السماوات والارض، فرمایا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، یہ ابراہیم کا خدا ہے۔ کون سا؟ وجہ للذی فطر السماوات، میں نے اپنا چہرہ کر ہی اس طرف دیا ہے، کس کی طرف؟ فطر السماوات، جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے، والارض، اور زمین کو بھی بنایا ہے، حنیفا، میں نے اپنا چہرہ پکا پکا رب کی طرف کر لیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں۔ ہاں تم ان چیزوں کی طرف، جمادات کی طرف، اور یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے، یہ جو رب کی مخلوق ہے، تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ان کو بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا، ٹھیک ہے نا جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ ہو گیا داہریوں کے ساتھ۔ داہریے وہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی زمانہ خود بخود چل رہا ہے، جیسے آج کا لبرل سیکولر طبقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی جب مناظرہ طے ہو گیا نا، وقت رکھ دیا گیا کہ فلاں ٹائم فلاں دن جو ہے وہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے اپنے مقررہ ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ پہنچے وہاں پہ، یعنی مثال کے طور پر 5 بجے کا ٹائم تھا تو آپ 6 بجے پہنچے، تو انہوں نے داریوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا جناب یہ تو زیادتی ہے، آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یار میں ٹائم سے رہا تھا، راستے میں نے دیکھا دریا ہے اور دریا کے قریب ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود جو ہے چر گیا، آپ ہی اس کے پھٹے بن گئے، آپ ہی اس کے جناب تختے بنے ہیں، آپ ہی وہ جڑا ہے، آپ ہی جڑنے کے بعد وہ کشتی جڑی ہے، سامان دور پڑا تھا وہ خود بخود سامان جو ہے وہ اٹھا ہے،
اور سامان جو ہے کشتی کے اندر آ گیا ہے، اور کشتی جو ہے وہ سمندر کے اندر چل پڑی ہے، دریا کے اندر یا سمندر کے اندر جو بھی تھا اس کے اندر چل پڑی ہے، اور تمام لہروں سے بچتی 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 سمندر اپنی جگہ پہ پہنچ گئی ہے۔ سب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ جی یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا جی خود بخود پھٹے چری نہیں سکتے، خود بخود کشتی بانی نہیں سکتی ہے، خود بخود سامان آ نہیں سکتا، اور خود بخود کشتی چل نہیں سکتی ہے۔ فرمایا بے وقوفو، یہی تو سمجھانا تھا تمہیں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے، سامان خود بخود اس پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور وہ خود بخود سمندر کے اندر چل نہیں سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کسی کے چلانے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ لا جی یہ دلیل ان کو سمجھ آئی اور سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم کی یہ جرت دیکھے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا، فرمایا وحاجہ قومہ، جب آپ نے یہ دلیلیں دی اب ان کے پاس جواب تو تھا نہیں، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کیا کیا، وحاجہ قومہ، اور آپ کی قوم جب آپ سے لڑنے لگ گئی، جھگڑنے لگ گئی، کہتے جی یہ آپ کی کیسی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب جواب نہیں ہے تو پھر یہی جواب ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ لڑنے لگے نا آپ کے ساتھ، تو اس وقت آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نہیں یار ہوں حالات خراب ہو گئے نا، تو ہوں ذرا کوئی اور حساب کتاب لا لیے، جیسے ہوتا نا ہمارے ہاں، یہ نہیں منہ متھا دیکھ کے جو ہے حساب کتاب دیکھا جاتا ہے کہ چل یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسئلہ تھوڑا جا اس طرح کر کے پھر پھور لو، ایسے ہوتا ہے نا۔ فرمایا نہ، میرے ابراہیم نے ایسا نہیں کیا، کسی مصلحت کو نہیں دیکھا ہے، حالات کو نہیں دیکھا۔ یار دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی حالات اچھے ہوں گے تب بات ہوگی، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے۔ حضور کا زمانے کے حالات ٹھیک تھے؟ جب حضور کو 3 سال کے لیے مکمل بائی کاٹ کے ایک وادی کے اندر بٹھا دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے اندر جو ستم کیا گیا ہے، احد کے اندر جو حضور کے ساتھ جو کچھ زیادتی کی کفار مکہ نے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس دور کو اب کیا سمجھتے کہ وہ حالات ٹھیک تھے؟ صحابہ کرام کو حرم کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، وہ حالات ٹھیک تھے؟ ٹھیک ہے جی، آپ نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے، سب سے مشکل ترین جو دور صحابہ کرام کا دور تھا، آپ دیکھ لیں کہ کسی ٹائم وہ بیٹھے نہیں ہیں، حتیٰ کہ یار اپنا گھر چھوڑ گئے، شہر چھوڑ گئے، بازار چھوڑ گئے، اپنے ملک اپنا سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے، وہ 400 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے بیٹھنے تو نہیں دیا، پہنچ تو وہاں بھی گئے، حالانکہ سارا کچھ چھوڑ گئے، اپنی جائیدادیں تک چھوڑ گئے، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، سب کچھ چھوڑ گئے تھے مکہ کے اندر۔ اب مدینہ کتنا دور ہے، لیکن وہاں بھی چین سے بیٹھنے تو نہیں دیا، کفار مکہ تو پیچھے پہنچ گئے، پھر وہاں جا کے لڑائیاں شروع کر دی ہیں، تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ پیچھے آ کے دیکھیں، نیچے آپ اگر آئے، جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی بستیاں جلائی ہیں، نہ انہوں نے لوٹا ہے، نہ پیسہ لوٹا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، بستی کا گھیرا کرنا مسلمانوں کی بستی کا گھیرا کرنے کے بعد جناب صرف آگ ہی لگانی ہے، صرف آگ لگانی ہے بس، اور انہوں نے صرف مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جناب اعلیٰ صرف سمندر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے، صرف پانی کے اندر ایک لائبریریاں ضائع کی ہیں، دوسرا مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حالات ٹھیک تھے؟ پھر نیچے آتے جائیں، جب بہادر شاہ ظفر کو صرف 500 روپے مہینہ ملتا تھا ماہوار، ٹھیک ہے جی، بہادر شاہ ظفر یہ بر صغیر کا بڑا سارا بادشاہ، لیکن حالات اور آپ دیکھیں وہ تھی کہ انگریز جب 500 روپیہ بہادر شاہ ظفر کو دیا کرتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اب کب حالات کی بات کرتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی آپ کے زمانے کے حالات پڑھ کے دیکھیں نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس دور کے اندر حضور غوث اعظم نے دین کا کام کیا، جس دور کے سب حالات سب سے زیادہ مشکل ترین حالات، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں اس وقت کے علماء کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ 4 صدی کے اندر، کیونکہ حضور غوث اعظم 4 صدی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 465 ہجری کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 471 ہجری کے اندر حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، اور 465 ہجری کے اندر داتا صاحب فوت ہوئے ہیں، یعنی داتا صاحب کے فوت ہونے کے 6 سال بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہاں کے حالات پڑھ کے دیکھیں نا، حضور غوث اعظم کی ولادت کے وقت کے جو حالات تھے، علماء کہا کرتے تھے کہ شاید اس صدی کے اندر قیامت آ جائے گی، اتنے حالات خراب تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، فرمایا کہ جب ساری قوم ہی آپ کے ساتھ لڑنے لگ گئی ہے نا، تو قالا ابراہیم علیہ السلام نے سب کو یہ جواب دیا، فرمایا اتحاجونی فی اللہ، فرمایا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑ رہے ہو، میں نے تمہیں دلیلیں دی ہیں، میں نے تمہیں سارا کچھ بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میں تمہیں دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور تم بجائے دلیل کے ساتھ بات کرتے تم الٹے میرے ساتھ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا ہے۔ وقد ہدان، یہ تو میرا رب بھی ہے جس نے مجھے ہدایت عطا فرما رکھی ہے، ٹھیک ہے۔
ولا خاف ما تشركون به، فرمایا مجھے تمہارے شرک کرنے والے کو تمہارا کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم ڈر جائے گا، میں ایسی بات جو تم شرک کر رہے ہو نا اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا ابراہیم سب کے ساتھ دشمنی چنگی، ٹھیک ہے جی، تو نے بت پرستوں کے ساتھ بھی بگاڑ لی ہے، تو نے ستارہ والوں کے ساتھ بھی، چاند والوں کے ساتھ بھی، سورج والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تو نے بگاڑ کے رکھی ہے. اتنی دشمنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ دشمنی اچھی نہیں ہے، فرمایا ولا اخاف، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ما تشرکون بھی، تم جو شرک کر رہے ہو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر تم یہ کہہ دو کہ میں کسی سے ڈر کے بیٹھ جاؤں کہ سب کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہے، ما الا ان یشاء ربی شیئا، صرف وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. ہاں، صرف وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، بس. اس کے علاوہ ابراہیم کو کسی کا ڈر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں نا جناب اللہ، ہر کسی نے لکڑیاں بھی جمع کی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لکڑیاں جمع کی گئی ہیں بطور ثواب کرتے تھے سارے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے کسی نے جو ثواب کا کام ہوتا ہے نا ویسے سمجھ کے کیا کرتے تھے، وہ عبادت سمجھ کے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اندازہ کریں آپ. یعنی اگر کسی کا کام بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتا جی میں 2 لکڑیاں دوں گی میرا یہ کام ہو جائے. جب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ آگ اکٹھی کی گئی، لیکن ہوا کیا ہے؟ پر میں دیکھیں یار، یقین دیکھیں کہاں تک بندے کا پہنچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سامنے دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی بندہ آ جانا کہتا ہے یار تیری کو کم آ جاؤ فلانا 10، کوئی کم ہوتا 10.5، ہم پھٹ کر کے اسے کہتے چل یار فلانا کم کر ہی دے. اور جبرائیل علیہ السلام کھڑے اور کہہ رہے ہو کہ ابراہیم اگر آپ حکم کریں تو یوں کر دوں. اور آگے سے پھر بھی یہی جواب ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، صرف یہ بتا، بس بات ختم. ٹھیک ہے نا جی، یہ اس لیول کا ایمان. میں تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ سب کے ساتھ بگاڑ لی ہے، فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، فرمایا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، صرف وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ کہ بندہ حق بیان کرے سے مرتا نہیں. اگر حق بیان کرنے سے کوئی مرتا نہ تو ابراہیم علیہ السلام کب کے جو ہے وہ چلے جاتے. ٹھیک ہے جی، اگر حق بیان دیکھیں نا جی، آقا علیہ السلام کو جب سب نے تڑی لگائی کفار مکہ نے اور لالچ بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم تو اتنی بات کر رہے ہو نا جی، ہم پیسہ دیتے ہیں، کسی حسین لڑکی کے ساتھ شادی بھی آپ کی کروا دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ شرطیں رکھی تھی نا کفار مکہ نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم چاند اور سورج کو بھی لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو تو لیکن پھر بھی میں حق بیان کروں گا. ٹھیک ہے، فرمایا واسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا جو علم ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہاں، وہ میرا رب جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے. افلا تتذکرون، میں تمہیں نصیحت والی باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وکیف اخاف ما اشرکتم، کہ میں تمہارے شرک سے کیسے ڈر جاؤں، تمہارے شرک سے کیسے ڈر جاؤں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں تم مجھے اپنے شریکوں سے ڈرا رہے ہو کہ جناب ہمارے بتوں سے ڈرے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے. کفار مکہ نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نا بطور نصیحت بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا جی دیکھیں پھر کوئی بت آپ کا نقصان کر دے گا، کوئی سورج آپ کا نقصان کر دے گا تو پھر آپ جو ہے وہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم، فرمایا تم مجھے کیسے اپنے شریکوں سے ڈرا سکتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں تم کیوں نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم رب کے ساتھ شرک کر رہے ہو. مجھے بتوں سے ڈرا رہے ہو ظالموں، جو جن کا حیثیت ہی کوئی نہیں، جن کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور تمہارے اپنا حال یہ ہے، تمہارے دل کے اندر اتنا بھی خوف نہیں ہے انکم اشرکتم باللہ، تم رب کے ساتھ شرک کر رہے ہو. رب تو سچا ہے نا، تمہیں سچے خدا کا ڈر نہیں ہے اور تم مجھے جھوٹے خداؤں سے ڈرا رہے ہو. فرمایا ما لم ينزل بی علیکم سلطانا، فرمایا تمہارے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ خدا ہے. میرے پاس تو ہزاروں دلیلیں ہیں نا، میں نے تو یہ ساری کائنات بطور دلیل تمہارے سامنے رکھی ہے کہ خدا ایسا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. یعنی تمہارا یہ خدا پت کیسے ہے، ان کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے. یہ سورج کیسے خدا ہے، اس بات کی دلیل ایک ہی دلیل جو کری ہمارے وڈکے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. اب بھی وڈکے کے کرنے سے بھی دلیل تھوڑی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فرمایا کہ دونوں فریقوں میں سے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کون امن کے اندر ہے، وہ جو خدا کو ایک مان رہا ہے، سچا مان رہا ہے، یا وہ جو پتھروں کے آگے سر کو جھکایا ہوا ہے. امن والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی امن 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 کی بات ہے، امن والے آج بھی اہل اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے نا تو پھر بتاؤ امن والا میں ہوں یا امن والے تم ہو جس نے 3500 خدا بنا رکھے ہیں. میں امن والا نہیں،
جنہوں نے مطلب ہے کہ ایک خدا کو مانا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی امن والے وہی ہیں جو ایک خدا کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جن خبیثوں نے امن کو جو خدا کو نہیں مانا نا، ان کے پاس کوئی امن شمن کی بات ہے؟ آپ دیکھ لیں امریکہ نے سب سے زیادہ بندے مارے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسرائیل کی بربریت دیکھ لیں، سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی فلسطین کے اندر غزہ کے جو مجاہدین ہیں وہ صرف اور صرف فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خبیث جو مسلمان مظلوم مسلمان ہیں، بچے ہیں بچیاں ہیں، ان کو مار رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدا کا خوف ہی کوئی نہیں ہے۔ امن تو آج بھی مسلمان ہی چاہ رہے ہیں نا، صرف فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں یار حماس، ٹھیک ہے، اور وہ خبیث ان کے پاس حماس کا کوئی ایک جوان بھی آج تک نہیں پکڑا گیا، وہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے ماری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔